یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانہ بڑا برا آ گیا، گالی نکالتا ہے وقت کو. فرمایا وَأَنَا الدَّهْرُ، میں زمانہ ہوں، زمانے کو چلانا میرا کام ہے، اس کو بدلنا میرا کام ہے، دن اور رات کا تصرف میرے ہاتھ میں ہے. حافظ محمد بن عبدالسلام بٹوی، اسلامک اسکالر. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز طلباء، معززات ماؤں اور بہنوں، موسم کا بدلنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر مسلسل گرمی رہے یہ بھی انسان کے برداشت کی بات نہیں ہے. مسلسل سردی ہو اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ موسم کو بدلتا رہتا ہے. فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ دن اور رات کو بدلتے رہتے ہیں، الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں. کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، کبھی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور ان کی حرارت اور ان کی جو سردی ہے وہ بدلتی رہتی ہے. اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، آنکھوں والے جو ہیں، جن کو اللہ نے آنکھیں عطا کی ہیں، ان کے لیے بہت بڑی عبرت ہے، اس میں سبق ہے. اس میں میرے محترم بھائیوں، سردی کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ دن بدن بڑھ رہی ہے. اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ ہم شریعت کی روشنی میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہم اس موسم کو کیسے گزاریں. سب سے پہلی چیز میرے محترم بھائیوں، وہ موسم کے جو اثرات ہیں ان سے بچنے کے لیے ہر قسم کا سامان تیار کرنا شریعت اس کا درس دیتی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان پکڑو. اور فرمایا کہ والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومما تأکلون، یہ چوپائے جانور اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، تمہارے لیے اس میں گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے. اور اب دیکھیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ
جب موسم بدلتا ہے تو موسم کے مطابق وہ بڑے ہی عمدہ اپنا لباس بناتے ہیں، لیکن گھر والے ان کے لیے اچھا لباس نہیں بناتے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے اپنا اس کا بہت عمدہ لباس ہوتا ہے اور بہت مختلف قسم کے اس کے لباس ہوتے ہیں۔ ایک ہی موسم کے لیے کئی قسم کے اس کے جو ہے نا وہ جیکٹیں ہوتی ہیں، کئی قسم کی اس کی چادریں ہوتی ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے وہ کچھ نہیں لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعمها اذا طعمت، جب تو کھائے تو اپنی بیوی کو بھی کھلا، جب تو پہنے تو اس کو بھی پہنا۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے نرم دل ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں پر بہت خرچ کرتے ہیں، سارا کچھ ان کو بنا کے دیتے ہیں، سارے ہر قسم کے لباس اور ان کی ضروریات موسم کے مطابق پوری کرتے ہیں، لیکن خود جو ہے نا وہ ان کا لباس بھی اچھا نہیں ہوتا اور بالکل جو ہے نا وہ ان کی پتلی حالت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری جان کا تیرے اوپر بھی حق ہے، تیرے گھر والوں کا حق ہے، ان کا حق ان کو دے، تیری جان کا تیرے اوپر حق ہے، اپنی جان پر بھی خرچ کر۔ فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق والے کو اس کا حق ادا کر۔ گھر پہ تو خرچ کر رہا ہے کر، لیکن تیری جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اس پر بھی خرچ کر۔ اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، سب لوگ جو ہے نا ان کو پتہ ہے سردی ہے اور اس نے جو ہے نا وہ کچھ نہیں پہنا، تو پوچھ بھائی تو پہنتا کیوں نہیں ہے، گرم لباس کیوں نہیں پہنتا؟ مجھے نہیں سردی لگتی۔ سردی کا مقابلہ کرنا، موسم کا مقابلہ کرنا، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ خواہ مخواہ تکلف ہے، اس میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ جو اللہ نے سامان تیار کیا ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر میرے محترم بھائیوں، اس میں سردی کا موسم ہے، ایک بہت زیادہ ضروری چیز جس کا خیال رکھنا چاہیے، اس موسم میں بلکہ ہر وقت ہی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے۔ مثال کے طور پہ بعض لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے، اس میں گرمی ہے، تو دوسرے لوگ جو ہے نا وہ دروازے بند کر کے، کھڑکیاں بند کر کے بڑی مشکل سے وہ اپنے کمرے کو گرم کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ چودھری صاحب آ کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں، پنکھا بھی چلا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے، بہترین مسلمان وہ ہے، پورا مسلمان اور مومن وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اب یہ اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنے کاموں سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے تو سمجھ لے کہ اس کا جو ایمان ہے وہ کمزور ہے۔ اب دیکھیں نا، گھر میں محدود پانی کا انتظام کیا گیا، گرم پانی کا انتظام کیا گیا، اور چودھری صاحب کو پہلے باری مل گئی تو سارا پانی جو ہے نا وہ اس کو ختم کر دیتا ہے، یہ تکلیف کا باعث ہے دوسروں کے لیے۔ تو یہ صرف اخلاقی غلطی نہیں ہے، بلکہ شریعت بھی اس سے منع کرتی ہے، بلکہ جو ایسا کرتا ہے فرمایا مسلمان کامل مسلمان وہ ہے ہی نہیں جس کی زبان سے دوسرا مسلمان، جس کے ہاتھ سے، جس کے اخلاق سے، جس کے عمل سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں۔ پھر میرے محترم بھائیوں، ایک عام چیز چلتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جب بھی کوئی موسم شدت اختیار کرتا ہے، مثلا گرمی ہے، گرمی بڑھ گئی، سردی ہے، سردی بڑھ گئی، تو اس کی شدت سے تنگ آ کے موسم کو برا بھلا کہنا، موسم کو گالیاں نکالنا، واللہ ایسے لوگ ہیں گندی زبان استعمال کرتے ہیں موسم کے متعلق، گالیاں دیتے ہیں۔ اب ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ اللہ کے بندے تو کتنے بڑے فعل کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ کتنا بڑا قدم اٹھا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کے وہم و گمان میں ہی نہیں، وہ صرف یہ سمجھ رہا ہے کہ میں گرمی کو گالی دے رہا ہوں، میں سردی کو گالی دے رہا ہوں، بلکہ حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہا ہے۔ بتائیں، موسم کون تبدیل کرتا ہے؟ موسم کی شدت کو کون بڑھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کہتے ہیں وہ حدیث جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بیان کریں کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤذینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کیسے تکلیف دیتا ہے؟ وہ مجھے گالی دیتا ہے۔ گالی کیسے دیتا ہے؟ فرمایا کہ یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانہ بڑا برا آ گیا، وقت بڑا برا آ گیا،
گالی نکالتا ہے وقت کو. فرمایا وَأَنَا الدَّهْرُ, میں زمانہ ہوں, زمانے کو چلانا میرا کام ہے, اس کو بدلنا میرا کام ہے, دن اور رات کا تصرف میرے ہاتھ میں ہے, اس کی شدت کو بڑھانا یا اس کو کم کرنا میری مرضی سے ہے. اب جو زمانے کو گالی دے رہا ہے, موسم کو گالی دے رہا ہے, در حقیقت میرے فیصلے کے اوپر اعتراض کر رہا ہے, در حقیقت وہ مجھے گالی نکال رہا ہے. بھائیو, سردی کا کوئی اختیار نہیں ہے, گرمی کا کوئی اختیار نہیں ہے, یہ اختیار اللہ کے پاس ہے, اسی کے حکم سے بڑھتی ہے, اسی کے حکم سے کم ہوتی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ گالی کے بجائے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے, اللہ سے اس کی شدت کی کم ہونے کی دعا مانگنی چاہیے. ہوتا کیوں ہے یہ سردی کی شدت بڑھتی کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, فرمایا اشتکت النار, آگ نے اللہ سے شکایت کی, جہنم کی آگ نے, کہ میرا باز کو کھائے جا رہا ہے, میں اتنی زیادہ ہو گئی ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کو 1 سال میں 2 دفعہ سانس لینے کی اجازت دی. فرمایا فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ من الحر واشد ما تجدون من الزمہریر, جب تم سب سے سخت گرمی محسوس کرو سمجھ جانا کہ یہ وہ جہنم کا ایک سانس ہے, اور جب سب سے سخت سردی محسوس کرو سمجھ جانا یہ اس کا دوسرا سانس ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب بھی کوئی موسم شدت اختیار کرے تو اس سے ہمیں آخرت کو یاد کرنا چاہیے. سردی بڑھ گئی ہے نا, تو سردی کی شدت سے ہمیں جہنم کی سردی کی شدت کو یاد کرنا چاہیے. جہنم میں صرف آگ کا عذاب نہیں ہے, جہنم میں برف اور سردی کا عذاب بھی ہے. آپ اس کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو ہاتھ میں برف لے کے کھڑے ہو جائیں, پتہ چل جائے گا یہ کتنا سخت عذاب ہے. تو اس طرح جب گرمی بڑھے تب یاد کرنا چاہیے جہنم کے عذاب کو, کہ یہاں دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی, یہاں پر لاکھوں کروڑوں دور ہے ہم سے سورج, جب بالکل سر پر ہوگا اس وقت ہم کیا کریں گے, کدھر جائیں گے, کیسے بچ سکیں گے اس گرمی کی شدت سے؟ جب گرمی بڑھے تو تب بھی یاد کرنا چاہیے آخرت کے دن کو, جب سردی بڑھے تو اس سے بھی سبق یاد حاصل کرنا چاہیے. دیکھیں نا, ہم میں سے ہر شخص حمام میں اس نے غسل تو کیا ہوگا, بلکہ اکثر لوگوں کے گھروں میں گیزر لگے ہوئے ہیں. جب نہانے لگتے ہیں بعض اوقات غلطی سے پانی گرم زیادہ کھل جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جسم کیا کرتا ہے؟ فوراً اپنے آپ کو پیچھے ہٹاتے ہیں, بچتے ہیں. اپنے سر پہ ایک لمحہ کے لیے ہم اپنے سر پہ گرم پانی کا گرنا برداشت نہیں کر سکتے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کیا فرمایا جہنمیوں کے متعلق؟ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم, ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پہ ڈالا جائے گا, وہ پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے. تو جب کبھی غسل خانے میں جائیں نا, اس نعمت سے کبھی فائدہ اٹھائیں تو ساتھ میں اس دن کو بھی یاد کیا کریں, اس کی تیاری بھی کیا کریں. میرے محترم بھائیوں, سردی کا موسم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور مومن کے لیے موسم بہار ہے. جیسے جانور ہوتے ہیں نا, بہار کے موسم میں چارہ بڑا سرسبز ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہو جاتا ہے, اور وہ خوب کھا کے موٹے تازے ہو جاتے ہیں. اسی طرح مومن جو ہے اس کو سردی کا موسم اس کے لیے بہار ہے, دن اس کے لیے چھوٹے ہو جاتے ہیں, روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے, راتیں لمبی ہو جاتی ہیں, اور قیام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. قیام کرنے کا موقع ملتا ہے, پھر قیام کر کے زیادہ سو جانے کا بھی موقع اس کو ملتا ہے. گرمیوں میں ایسا نہیں ہوتا, راتیں چھوٹی ہوتی ہیں, قیام کر سکتا ہے تو پھر نیند پوری نہیں ہوتی, اور اگر نیند پوری کرے تو قیام نہیں ہوتا, دن کا روزہ بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن سردیوں میں یہ موسم بہار ہے مومن کے لیے, اس کی نیکیوں کو بڑھانے کے لیے. بالکل چھوٹا دن ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا, گزر جاتا ہے. اس میں روزے رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا, من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا, جو ایک دن اللہ کے راستے میں روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم سے اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت دور کر دیتے ہیں. بڑی فضیلت ہے, یہ بہت بڑی فضیلت ہے.
روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ قیام. سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص من قام بعشر آیہ او کما قال، جو 10 آیتوں کے ساتھ رات کا قیام کرتا ہے، 10 آیتوں کے ساتھ، اللہ کے ہاں لم یکتب من الغافلین، غافل لوگوں میں اس کو نہیں لکھا جاتا، غافل لوگوں میں اس کو نہیں لکھا جاتا. تو جیسے جیسے وہ قیام کو بڑھاتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کے درجے بڑھتے جاتے ہیں. بھائیو 10 آیتیں قیام کر کے سونا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ صبح نہیں اٹھ سکتے، آپ تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ کبھی بھی تہجد پڑھے بغیر نہ سونا. کیا مطلب ہے؟ کہ وہ عشاء کے بعد ہی تہجد پڑھ لیا کرتے تھے. جو بندہ عشاء کے بعد 10 آیتیں تلاوت کر کے 2 رکعتوں میں ہی پڑھ لے، اللہ کے ہاں غافل لوگوں میں نہیں لکھا جائے گا. اب یہ 10 آیتیں کتنی مشکل ہے. مثال کے طور پہ سبح اسم ربک الاعلی سب کو تقریباً آتی ہے ایک سورت، اس میں 10 سے زیادہ آیتیں ہیں، 10 سے زیادہ آیتیں. ایک سورت پڑھے، 2 رکعتیں پڑھے، اور اللہ کے ہاں وہ لوگ جو غافل ہیں ان کے رجسٹر سے باہر نکل جائیں. کتنا آسان کام ہے. اور پھر دیکھیں یہ اللہ کی جو اللہ نے موسم عطا کیا سردی کا، مومن کے لیے کیسے بہار کا موسم ہے. بندہ وضو کرتا ہے نا عام موسم میں، جب سردی آتی ہے تو وضو کا اجر بڑھ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ خطاؤں کو مٹا دیتے ہیں اور درجات کو بلند کر دیتے ہیں، بندے کے درجے بلند کر دیتے ہیں، اس کی غلطیوں کو مٹا دیتے ہیں. سب سے پہلی چیز فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسند، ہاں جی ناپسند کرتے ہوئے اس کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا. دل نہیں کر رہا، اٹھ گیا ہے، اب دل نہیں کر رہا ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنے، ٹھنڈا نہ ہو گرم ہو پھر بھی نہیں دل کرتا نیند سے بندہ اٹھا ہو، اس وقت ناپسند کرتے ہوئے دل نہیں کر رہا پانی میں ہاتھ ڈالنے کو، لیکن ایک رب کی خاطر یہ وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، یہ ایسا عمل ہے فرمایا اللہ اس کے ذریعے اس کی خطاؤں کو مٹاتا ہے، اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. اور وکثرۃ الخطأ الی المساجد، بہت زیادہ قدم مسجدوں کی طرف چل کے جانا، جتنا زیادہ چلے گا اتنے زیادہ اللہ اس کے گناہوں کو مٹائے گا اور اتنے زیادہ اس کے درجات کو بلند کرے گا. اور وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی ایسا عمل ہے کہ اس کے ساتھ اللہ درجوں کو بلند کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے. اس حدیث میں پہلی چیز کہ ناپسند کرتے ہوئے وضو کرنا، دل نہیں کر رہا لیکن پھر بھی اچھی طرح وضو کرنا، یہ سردیوں میں ہوتا ہے اور اس سے مومن کا جو وضو کا اجر ہے وہ بڑھ جاتا ہے. پھر اس موسم میں میرے محترم بھائیوں، جہاں ہم اپنے لیے ملبوسات خریدتے ہیں وہاں بہت ضروری ہے کہ ہم یہ احساس پیدا کریں اپنے اندر بھی اور اپنے دوسرے ان بھائیوں کے دلوں میں بھی جن کے دلوں میں یہ احساس نہیں ہے کہ سردی صرف ہمیں نہیں لگتی، دوسرے لوگوں کو بھی لگتی ہے، دوسرے ہمارے بھائیوں کو بھی لگتی ہے. سب کا خیال کرنا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بیان کی ہے، آپ سب اس پر غور کریں کہ وہ صفت ہمارے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے. فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کے مومن بندے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ، کھانے کی محبت کے باوجود ان کا دل ہوتا ہے کہ آج ہم ہوٹلنگ کر لیں، لیکن وہ زیادہ پیسے لگانے کی بجائے تھوڑا کھاتے ہیں، لیکن مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو ساتھ میں شامل رکھتے ہیں. اس کا دل کرتا ہے کہ میں 10-12 ہزار روپے کی عمدہ جیکٹ خریدوں، اچھا لباس خریدوں، لیکن وہ 2000 کی خرید کے باقی کی جو خرید کے وہ مسکین، یتیم اور اسیر کو دیتا ہے. فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود بھوکے کیوں نہ ہوں، اگرچہ خود لباس سے عاری کیوں نہ ہو، خود لباس نہ ہو،
وہ دوسرے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ ہے اصل مومن. میرے محترم بھائیوں، وہ بندہ جو خود اس نے لباس بھی خرید لیا، تمام ملبوسات ضرورت کے مطابق اس نے اپنے بھی خریدے، اپنے بچوں کے بھی خریدے، گھر کے اندر سردی سے بچنے کے لیے اس کے پاس اعلیٰ قسم کا انورٹر ہیٹر چل رہا ہے، اور اس کا بھائی ہمسایہ وہ تڑپ رہا ہے، سردی سے ٹھٹر رہا ہے، اس کے پاس گرم لباس نہیں ہے، ایسا بندہ مومن نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ کچھ پسند نہیں کرتا جو اپنی جان کے لیے پسند کرتا ہے. میرا دل کرتا ہے نا میں عمدہ لباس پہنوں، گرم لباس پہنوں، اور میرا بھائی سردی سے ٹھٹرے، اور مجھے علم ہو، مجھے پتا ہو میری آنکھوں کے سامنے میرا بھائی ہے، کئی سالوں سے اس نے پرانا لباس اور جرسی پھٹی پرانی پہنی ہوئی ہے، روزانہ میں اس کو دیکھتا ہوں، اس کی آنکھوں کے سامنے گزر کے میں نیا لباس خرید کے آ رہا ہوں، نئی جیکٹ خرید کے آ رہا ہوں، پھر اسی کے سامنے سے گزر کے اسی کو دکھاتا ہوں، اللہ کا خوف میرے دل میں نہیں آتا. یہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، یہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جس کی آنکھوں کے سامنے اس کا ہمسایہ، اس کا بھائی پھٹی پرانی جیکٹ اور پھٹی پرانی جرسی پہن کے جا رہا ہے اور یہ اعلیٰ قسم کے لباس پہنتا ہے. بھائی مومن کی صفت ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنا خریدنا چاہتا ہوتا ہے لیکن وہ دوسروں کو ترجیح دے دیتا ہے. اس کی مثال سننا چاہتے ہیں؟ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے ایک چادر، دھاری دار چادر، بڑی عمدہ چادر، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دے دی. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے لیا جیسے کسی بندے کو بڑی ہی ضرورت ہو، بڑا ہی اس چیز کا محتاج ہو، یعنی اتنے خوش ہوئے اس کے مل جانے سے، اس کو پہن لیا. ایک شخص آ گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول کتنی پیاری چادر ہے، یہ آپ کو تو بڑی اچھی لگ رہی. کہا ہاں اچھی ہے، پیاری ہے. تو کہنے لگا مجھے دے دیں. یہاں اپنے آپ کو کھڑا کریں، میں اور آپ ہمارا کردار کیا ہوگا؟ ہم نئی جیکٹ خرید کے دکان سے باہر نکلیں، کوئی مانگنے والا جس کو ہم جانتے تک نہ ہو وہ آ کے کہے بھائی بڑی اچھی لگ رہی ہے مجھے دے دو، کیا کریں گے؟ یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، دل اپنا کر رہا ہے، چاہت اپنی ہے لیکن ترجیح دوسرے کو دیتا ہے. فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے، وہی پرانی چادر خود پہنی، نئی کو لپیٹ کے تہ کر کے لا کے اس کو دے دی. اور تڑپ جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کسی بندے کو، اپنے ساتھی کو اس حالت میں دیکھتے نا کہ اس کے پاس لباس نہیں، تڑپ جاتے تھے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود تھے، کچھ لوگ آئے، حدیث میں ہے قوم فجاء قوم حفاۃ عراۃ، ایسے لوگ آئے کہ پاؤں سے بھی ننگے تھے، جسم بدن پر بھی کچھ نہیں تھا، بس انہوں نے ٹاٹ پہنے ہوئے تھے، اپنے تہ بند پہ ٹاٹ پہنے ہوئے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فتعمر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا چہرہ متغیر ہو گیا، تبدیل ہو گیا، اتنے پریشان ہوئے، کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں کبھی آ رہے ہیں. بلال کو حکم دیا، اذان ہوئی، نماز پڑھی، ممبر پر بیٹھے خطبہ دیا، لوگوں کو سمجھایا اور آیت پڑھی، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا واتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، اور لازم ہے کہ ہر جان غور کرے اس بات پر، دیکھے اس بات کو کہ اس نے کل کے لیے کیا جمع کیا ہے. تم سب کچھ ابھی کے لیے اکٹھا کر کے بیٹھے ہوئے ہو، ابھی کا سامان بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، لباس، ملبوسات، چیزیں، بسترے، دنیا کا خرید کے بیٹھے ہوئے ہو. تمہیں کوئی فکر نہیں کہ قیامت کو کیا کرو گے؟ دنیا کی سردی سے بچنے کے لیے سب کچھ کر لیا ہے، تمہیں آخرت کی سردی کی کوئی فکر نہیں. دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے اعلیٰ قسم کے تم نے اے سی خرید لیے، تمہیں آخرت کی گرمی سے بچنے کا کوئی فکر نہیں. دیکھتے ہی دیکھتے صحابہ نے ڈھیر لگا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوش ہو گیا. او بھائیو، مومن تو کیا کمال کی مثال دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تری المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد. فرمایا تم مومنوں کو دیکھے گا، مومن ایسے نہیں ہوتے، وہ خود غرض نہیں ہوتے،
تو مومنوں کو آپس میں محبت کرنے میں، ان کی آپس میں رحم دلی میں، ان کی آپس میں نرمی کی مثال اس طرح دیکھے گا کمثل الجسد، جیسے ایک جسم ہوتا ہے، ان اشتکا منها عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، اگر پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے نا، سارے کا سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے سر پہ گرم ٹوپی پہن لی ہو، ہاتھوں پہ دستانے پہنے ہو، اور جسم پر اعلیٰ قسم کی جیکٹ اور اوپر چادر پہنی ہو، اور پاؤں ہمارے سردی سے ٹھٹر رہے ہوں، اور ہمارے ہاتھ کہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، آنکھوں سے آنسو نہ آئے ہوں، دوسرا جسم بے تاب نہ ہوا ہو؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ جتنا مرضی مہنگے سے مہنگا لباس سارے جسم پر پہن لیں، جب تک پاؤں کی سردی دور نہیں کریں گے پورے جسم کو سکون اس وقت نہیں آئے گا۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے اپنے لیے لباس خریدا ہو، اور جب تک میں اپنے دوسرے بھائی کو، اپنے ہمسائے کو، اپنے ساتھی کو، جس تک میں پہنچ سکتا ہوں، جس کی مدد کر سکتا ہوں، جب تک میں اس کی پریشانی دور نہ کروں مجھے سکون نہ آیا ہو؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ بھائی مومن کی تو مثال ایک جسم کی مانند ہے۔ ہم نے یہ مثال، ہم اس مثال کے کب اس مثال کے مطابق ہم بنے؟ اپنے آپ کو کب بنایا اس مثال کے مطابق؟ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، کچھ لوگ ایسے ہیں آپ کے علاقوں میں، کچھ تو آپ سے مانگ لیں گے، کچھ ایسے ہیں جو خودداری کی وجہ سے، عزت نفس کی وجہ سے وہ کبھی آپ سے سوال نہیں کریں گے۔ ان کو ڈھونڈیں، بلکہ اگر کسی کو نہیں ملتا، آپ کے علاقے میں آپ کو نہیں ملتے ایسے لوگ، آپ آئیں، اللہ کے فضل سے ہمارے امیر محترم امتیاز صاحب سے ملیں، 10 ایسی جگہ بتائیں گے اور 20 سینکڑوں ایسے افراد بتائیں گے جو آپ کے منتظر بیٹھے ہیں لیکن سوال نہیں کرتے۔ اور اس میں سب سے پہلے مستحق ہیں واللہ وہ لوگ جو دین کی خاطر نکلے ہیں۔ مدارس آپ کے ڈسکے میں کتنے بغیر اس بات کی تفریق کیے کہ یہ سنیوں کا ہے، یہ بریلیوں کا ہے، یہ اہل حدیثوں کا ہے، جو بھی قرآن پڑھنے آئے ہیں نا بچے، حدیث پڑھنے آئے ہیں، واللہ ایسے لوگ ہیں، ایسے بچے آئے ہیں۔ میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ایک والد آیا، کہتا ہے ہمارے پاس یہ بچہ ہے، صرف نہ اس کو دینے کے لیے ہمارے پاس کپڑے ہیں، نہ دینے کے لیے بستر موجود ہے، بس اس کو داخل کر دو، ہمیں اس کو پڑھانے کے لیے، اسکول پڑھانے کے لیے فیس نہیں ہے، اس لیے ہم نے سوچا اس کو مدرسے میں داخل کروا دیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں۔ اور قسم اللہ کی، ہمارے جامعہ سے ایک ایسا شخص فارغ ہوا جو کمال قسم کی مہارت رکھتا ہے قرآن اور حدیث کے عربی اس کو سمجھنے میں، کمال قسم کی مہارت رکھتا ہے۔ پھر صرف عربی میں نہیں، عربی کے تمام فنون کے اندر، علم صرف کے اندر، نحو کے اندر، اور جو ہے نا وہ باقی تمام علوم میں کمال کی مہارت رکھتا ہے۔ ہم نے ایک جگہ پر اس کو، ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ہم اس کو استاد رکھنا چاہتے ہیں، مدرسے والوں نے کہا، جب اس کی قابلیت کے معترف ہو گئے تو کہا ہم اس کو 10,000 روپے ماہانہ وظیفہ دیں گے۔ آج کے دور میں، چند دن پہلے کی بات ہے، کتنا وظیفہ دیں گے؟ 10,000 روپے، شادی شدہ بچوں والا اور علم میں کمال قسم کی مہارت رکھنے والا۔ بھائیو، یہ لوگ ہیں جو آپ کو ہمیشہ قناعت کا سبق دیتے ہیں، کبھی آپ سے سوال نہیں کریں گے۔ جو آپ کو ہمیشہ صبر کی تلقین کرنے والے، وہ کبھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ میں بھوکا مر رہا ہوں، وہ آپ سے سوال نہیں کریں گے۔ خود آپ کو جانا پڑے گا، خود آپ کو مدد کرنی پڑے گی۔ اور پھر اگلی چیز میرے محترم بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من انفق زوجین، جس بندے نے کوئی ایک جوڑا اللہ کے رستے میں خرچ کیا نا، کوئی جوڑا، مثال کے طور پہ جرابیں ہیں، ایک جوڑا ہے، دستانے ایک جوڑا ہے، دو قمیضیں لے دیں، 2 جرسیاں لے دیں، کسی چیز کا بھی ایک جوڑا اللہ کے رستے میں کوئی خرچ کرتا ہے، فرمایا جنت کے دروازے سے خاص طور پہ اس کو بلایا جائے گا، آ جا ادھر سے داخل ہو جا۔ بہت بڑی فضیلت ہے میرے محترم بھائیوں۔ جہاں اپنے لیے خریدیں وہاں اپنے بھائیوں کے لیے بھی، اپنے ان بھائیوں کو جو اس سردی کا اہتمام، اس سے بچنے کے لیے چیزوں کا اہتمام، اسباب کا اہتمام نہیں کر سکتے، ان کو ساتھ یاد رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔